نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ قربانی کے ایام عنقریب آنے والے ہیں، ماہ ذوالحجۃ الحرام کا مبارک عشرہ جاری ہے۔ ہمارا موضوع قربانی سے متعلق ہی ہے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ 1 سے 2 دن پہلے میرا جو ہے وہ جانور کے حوالے سے منڈی جو ہے وہ جانا ہوا، تو ایک چیز جو ہے وہ جو سامنے آئی اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی ہونا بے حد ضروری ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں رچا بسا بھی ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود کئی لوگ سوالات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی واٹس ایپ بھی جو ہے وہ موصول ہوئے کہ جناب یہ دیکھ کر بتائیے کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ وہ مسئلہ ہے جانور کی عمر کا، کہ بڑے جانور میں خاص طور پر 2 سال یعنی عمر ہے اس کی، تو اب اس کا 2 سال ہونا کیسے معلوم ہو؟ جانوروں کا برتھ سرٹیفکیٹ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ معلوم کر لیں، اور اگر شاید بنتا ہوتا بھی تو فی زمانہ جو ہے وہ انسانوں کے بھی جعلی بن جاتے ہیں، تو پھر جانوروں کے جعلی بننے میں جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ فرق رہ جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایک علامت بیان کر دی کہ 2 دانت جو کہ درمیان میں ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، اور دیگر دانتوں کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں، وہ 2 دانت ہوں گے تو یہ جانور 2 سال کا شمار ہوگا۔ یوں ہی وہ 2 دانت بکری وغیرہ میں ہوں گے تو وہ 1 سال کا شمار ہوگا۔ یہ ایک شریعت مطہرہ نے نشانی بیان کر دی۔ اب یہ بڑی کامن سی بات بیان کر دی گئی کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کے مطابق جانور کی عمر کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اب اس میں کئی طرح سے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیوپاری حضرات خود ہی اس بات سے ناواقف ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے اور کیا معاملہ ہے، شریعت مطہرہ میں کیا مراد ہے، عمر ہے یا کیا ہے۔ اور بعض جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے سامنے والے لوگوں کو، خریداروں کو جھوٹ یا دھوکہ دہی بھی کی جاتی ہے کہ کسی طرح ہمارا مال بک جائے، اور اس کے اندر اپنی جانب سے مسئلے بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے حساب سے اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرن ہو جائے گی۔ حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ خود عالم نہیں اور ان کو یہ مسئلہ درست طریقے سے پتہ ہی نہیں، تو ان کا یہ بتانا کس قدر گناہ ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فتویٰ فقط یہی نہیں ہوتا کہ جناب آپ لکھ کر دیں تو وہ فتویٰ ہے، زبانی دیں تو نہیں، بلکہ دینی مسئلہ بتانا یہ در حقیقت فتویٰ ہی ہے۔ تو بغیر علم کے مسئلہ پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں اس کی قربانی ہو جائے گی، آپ جو ہے وہ لے جائیے، گویا آپ بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے کہ کس قدر
لعنت ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، ملائکہ کی ہے، تمام جہان کے لوگوں کی جو ہے وہ لعنت ہے، تو پلیز اپنا مال بیچنے کے لیے آپ اپنے اوپر اتنی بڑی لعنتوں کو نہ اوڑھیے، اس قدر برا جو ہے وہ آپ اپنے لیے اتنا برا نہ کیجیے۔ آپ کا مال انشاءاللہ اگر درست مال ہے تو وہ بک جائے گا، مسئلہ بتانا جن کا کام ہے انہی کے حوالے کیجیے۔ اور یہاں عوام سے بھی جو ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ آپ مسئلہ اس سے پوچھیے جو کہ مسئلہ بتانے کا اہل ہو، عالم دین ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں کہا گیا اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو۔ وہ جاننے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ تو اب اگر آپ عالم سے نہیں پوچھتے، بیوپاری سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کو بڑا عرصہ ہو گیا اس مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ آتا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنے کاروبار کے اونچ نیچ تو آتے ہوں گے، مسائل نہیں آتے ہوں گے۔ ہمارے زمانے کے اندر وہ تھوڑی کہ جو جس مارکیٹ میں آیا ہے وہ اس مارکیٹ کے مسائل کا جاننے والا عالم اور فقیہ ہو۔ یہ تو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو بزرگ صحابہ تجارت کیا کرتے تھے تو ان کے زمانے کے جو تاجر ہوا کرتے تھے وہ فقیہ ہوتے تھے، مسائل کو جانا کرتے تھے، اس کے مطابق خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ فی زمانہ تو حال یہ ہے کہ لوگ ضروری دینی مسائل سے ناواقف ہیں، چہ جائے کہ وہ اپنی فیلڈ سے متعلق مسائل کو جو ہے وہ جانیں یا سیکھیں۔ تو ہرگز لوگوں کے کہے پر، وہ چاہے بیوپاری ہوں یا چاہے بیوپاری کے ارد گرد گھومنے والے بعض افراد ہوں یا بھلے محلے کے افراد ہوں یا جناب اور اسی فیلڈ سے وابستہ جو ہے وہ مویشی مارکیٹ سے وابستہ ہوں یا اور دیگر تجربے کار ہوں، فتوے میں علم دین کی بات میں ان پر اعتماد نہ کریں۔ علم دین کی بات پوچھنی ہے، عالم دین سے پوچھیے، اہل علم سے پوچھیے اور ان کے فتوے پر عمل کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو اولاً تو آپ خود گناہ گار ہوں گے، دوسرا اس کے اگر بات پر آپ نے عمل کر دی تو یہ کہہ کہ آپ کی جان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں چھوٹ سکتی کہ میں نے تو پوچھ کر عمل کیا تھا، بلکہ یہاں تو آپ پر ڈبل پکڑ ہوگی کہ تم نے پوچھا کس سے تھا، تم نے کیا اہل سے پوچھا تھا یا نا اہل سے پوچھا تھا؟ نا اہل سے پوچھا تو یہ تو تمہاری دوسری غلطی ہوئی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کیجیے، جو اہل ہے انہی سے پوچھیے اور انہی کے کہے ہوئے پر یا لکھے ہوئے پر عمل کیجیے۔ اور جن مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ واضح طور پر کئی مرتبہ مدنی چینل پر بیان کیے جا چکے ہیں اور عام ہر شخص کو جو ہے وہ معلوم ہے، لیکن نہ جانے کیا جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانور خریدنے میں فقط خوبصورتی پہ بسا اوقات کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب بڑا اچھا ہے، ڈیل ڈول والا ہے، بھرا ہوا جسم ہے، گوشت سے خوبصورت بہت ہے، مناسب ریٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں، خرید لیں۔ ارے رک جائیے، پہلے آپ ذرا یہ تو دیکھیے کہ کیا اس میں شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی علامت پائی جاتی ہیں یا نہیں، کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہوں تو پھر آپ اگر شریعت مطہرہ کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کی مثال میں آپ کو دوسرے الفاظ میں دوں۔ فی زمانہ بلکہ ایک عرصے سے بھی اوریجنل چیز اور ڈپلیکیٹ چیز میں بہرحال بہت جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی جو ہے وہ جاتے تھے، جیسے ایک ٹائم تھا کہ جناب جاپان کی چیز بڑی جو ہے وہ مشہور ہوا کرتی تھی، آپ جاپانی کوالٹی کو دیکھتے تھے یا میڈ ان جاپان کو دیکھا کرتے تھے۔ اب فی زمانہ اگر آپ بات کریں تو بہت ساری چیزیں چائنا کی یا ادر کنٹریز کی جو ہے وہ ملتی ہیں ٹپ ٹاپ کے اندر، شاید وہ جاپان سے بہت جو ہے وہ خوبصورت ہوں یا کسی بھی، میرا مراد جو ہے وہ کوئی کنٹری نہیں، مراد یہ کہ کوالٹی کے اوپر میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ جب تک اس کی جو مطلوبہ شرط ہے وہ موجود نہ ہو، چیز بھلے دکھنے میں کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی خوبصورت ہو اور کتنی ہی ریزنیبل ہی کیوں نہ ہو، آپ نہیں خریدتے کہ نہیں یار اس پر اس کی سٹیمپ نہیں، یہ فلاں جگہ کی بنی بھی نہیں، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں، اس کی یہ کوالٹی اس وجہ سے، یعنی سب کچھ اب کوالٹی تو آپ آگے کریں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کو کہ یار کوالٹی اس کی بیٹر ہے یا جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال آپ نہیں خریدتے کہ نہیں جو چیز میں لینے آیا ہوں یہ وہ نہیں ہے، میں نہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں وہ کتنے ہی فضائل دکاندار بیان کر دے، آپ ان تمام فضائل کو ایک طرف رکھ دیتے کہ نہیں بھائی میرے کو یہ چیز یہ والی چاہیے، آپ وہ دیجئے مجھے، آپ بقیہ فضائل نہ بیان کیجئے۔
اللہ کے بندو، جب آپ عام دنیاوی چیزوں کی خریداری کے اندر یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہو سکتا ہے صحیح چل بھی جائے، نہیں بھی چلے تو اس میں آپ کا مالی نقصان تو ہے لیکن دین کا نقصان نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تو آپ کا دین کا نقصان ہے کہ آپ کی وہ عبادت قربانی کی ادا ہی نہ ہوگی۔ تو یہاں پر آپ کیسے جو ہے وہ اس کے ڈیل ڈول پر اعتبار کر لیتے ہیں، اس کی جسامت پہ اعتبار کر لیتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو پر اعتبار کر لیتے ہیں، کس طرح بیوپاری کی بات پر آپ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جناب یہ دیکھیں، یہ دونوں دانت جو ہے وہ جانور کے ٹوٹ چکے ہیں، یہ یہیں سے جو ہے وہ دو دانت نکلنے پر دانت گرا دیے جانور نے، تو یہ جو ہے وہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ جانور نے دانت گرائے ہیں یا اس کے گرائے گئے ہیں، توڑے گئے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، دھوکے کے ذریعے، دھوکہ دینے کے لیے جانور کے دانت بھی توڑ دیے جاتے ہیں، جانور کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مدار اس کی 2 سال کی عمر کو جانچنے کے لیے وہ 2 دانت قرار دیا ہے۔ دانت گرنا یا نکلنے میں ایک نکل گیا ایک نہیں نکلا، ان سب چیزوں کو نہیں مانا، ہمیں ایک چیز بیان کی تو ہم وہی دیکھیں گے۔ تو جس طرح جب بھی آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کی جو اہم چیز شرط ہوتی ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ لوگو ہوتا ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ یار آدھا لوگو تو لگا ہوا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ لے لیا جائے، یوں نہیں کرتے آپ، نہیں جناب، پورا ہی ہو، اگر اس میں کوئی بار کوڈ ہے تو وہ بھی پورا ہی ہو، اگر وہ نوٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے اور اس کو تھوڑا سا یوں کرنے سے وہ چمکتا ہے تو بھائی وہ چمک بھی آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ چمک ہے یا نہیں، باقی پورا لوگو بنا ہوا وہ چمک نہیں ہے، آپ کہتے نہیں لوگو فیک ہے۔ تو جب وہاں آپ یہ تمام باتوں کا خیال کرتے ہیں تو یہاں کیوں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ لاپرواہی برت جاتے ہیں، یا آپ اس کے اندر جو ہے تساہل سے کام کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ عبادت ہے، عبادت کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ 4 پیسے ہو سکتا ہے بچا کے بڑا خوبصورت جانور لے آئیں، یا ہو سکتا ہے آپ پیسے بھی نہ بچا رہے ہوں، آپ کو بہت خوبصورت اور بہت فربا جانور مل جائے، لیکن جب قربانی ہی نہیں ہوگی اس کی تو آپ اس فربا جانور کو لے کر کیا کریں گے؟ گوشت تو ہو سکتا ہے آپ کو اس سے سستا اور کہیں سے مل جائے، وہ آپ کا مقصود بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا مقصود تو قربانی ہے یا دکھاوا ہے؟ اگر دکھاوا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ پھر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس قربانی نے ہونا ہے اس کی جو شرائط ہیں کم از کم اس کو تو پہلے پورا کیجیے، اس کو تو کم از کم دیکھیے، پھر آگے بات بڑھائیے۔ تو اس معاملے کو دیکھیں۔ یہاں پر بعض لوگ ہر طرح کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، 2 سال ہو گیا، اپنے گھر کا پلا بڑا ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، اولاً تو یہ کہ کیا گھر کا پلا بڑا ہے یا نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے، اگر تو کسی شخص کے اپنے گھر میں جانور پلا بڑا ہے اور وہ جانور پوری عمر کا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اب اگر اس کے دانت نہ نکلے ہوں جب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یوں ہی کسی اور کے گھر پر بڑا ہے لیکن بہرحال وہ عادل شخص ہے، فاسق مولن نہیں ہے اور اس کی بات پر آپ کو اعتماد بھی ہوتا ہے تو بھی آپ اس کے اوپر، لیکن اعتماد کا ذریعہ کیا ہے؟ اعتماد کا ذریعہ جانور کا جسامت نہیں ہے، جانور کی عمر کا جو وہ ہوگا اس کا ذریعہ جسامت نہیں، کیونکہ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈ کے ذریعے بہت بڑا جو ہے وہ جانور کو کر دیا جاتا ہے جسامت کے اعتبار سے۔ ایک نارمل جو ہے وہ مرغی کا چوزا ہے وہ 35 دن میں کتنا بڑا بنتا ہے، جبکہ فیڈ کے ذریعے سے وہ بوائلر مرغی کی صورت کے اندر پوری چکن جو ہے وہ بن جاتی ہے، پورا جو ہے پوری مرغی بن جاتی ہے، 2-2.5 کلو کی مرغی بن جاتی ہے۔ تو فیڈ کے ذریعے سے تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا دار و مدار جسامت پر ہرگز نہیں کہ اعتماد کی بنیاد جسامت نہ ہو، اس شخص کی دیانت داری ہو کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے پاس 2 سال ہوئے ہیں۔ اب وہ متقی پرہیزگار ہے، کوئی فسق کی اس کی علامت فسق اعلانیہ کی ظاہر نہیں ہے اور آپ کو اس کی بات پر اعتماد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتماد ہونا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عموماً جو بیچنے والا ہے، خود بیچنے والا جو شخص ہے وہ محل تہمت پر کھڑا ہوا ہے، اپنا مال اس کو بیچنا مقصود ہے، نفع کمانا اس کا مقصود ہے، تو فی زمانہ جو ہے وہ دھوکہ دہی اور دیانت داری نہ ہونے کے باعث وہ بیچنے والا ہی محل تہمت پر کھڑا ہے کہ اس کی بات پر اعتماد کیسے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کا تو جھوٹ ہو جائے گا لیکن آپ کی عبادت داؤ پہ لگ جائے گی، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، تو پلیز ایسا نہ کیجیے۔
آپ ان کی بات پر اعتماد کی جو صورت ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے کے اندر ہی کوئی فرد ہے اور اس نے پالا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ جانور آیا تھا اور آپ کے سامنے ہی 2 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے لے سکتے ہیں بھلے اس کے 2 دانت نہ نکلے ہوں۔ یا اور کوئی ہے آپ کے اپنے رشتہ داروں کے اندر ہے اور آپ کو واقعی اعتماد ہے کہ یار دیندار بھی ہے، ساری باتیں ہیں اور اس اعتبار سے اعتماد ہے آپ کو، اور پھر آپ لیتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن عموماً مارکیٹ میں جو افراد ہوتے ہیں بہت سے تو وہ ہوتے ہیں جو کہ خود ہی نہیں پالتے، انہوں نے پیچھے سے لیا ہوا ہوتا ہے، پیچھے کہاں اس کی عمر کتنی بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس کا انہیں بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ فقط اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں 1 دانت نکال دیا، 2 گرا دیے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے اندر اور بہت ساری باتیں کہنے والی بھی کہی گئیں، مجھے چونکہ کہی گئی تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ جناب دانت نکالنے کے تو بڑے طریقے ہوتے ہیں، دانت تو جو ہے وہ 2 سال سے پہلے بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے بھلے آ جاتا ہو، ہمیں شریعت مطہرہ نے اس کی جو ہے وہ علامت بیان کر دی، ہمیں عمر جب معلوم اس کی نہیں ہے اور وہ علامت موجود ہے تو ٹھیک ہے ہم لے لیں گے، ہمیں شریعت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ ہم جا کے اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ، واللہ عالم کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت کی طرف آئیں کہ جناب والا کسی شخص نے اپنے گھر میں پالا اور 2 سال نہیں ہوئے اور دانت پہلے نکال دیے، تو پھر بہرحال اس کی قربانی سے منع ہی کیا جائے گا کہ جب تک کہ 2 سال نہ ہو جائے، کہ شریعت میں عمر بیان کی گئی۔ ہاں عمر کے لیے ایک بڑا نمایاں ذریعہ، نمایاں جو ہے وہ نشانی جو ہے وہ دانت کی بیان کی گئی، تو پلیز اس معاملے کے اندر احتیاط کیجیے، ہرگز بیوپاریوں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی قربانیوں کو خطرے میں ہرگز نہ ڈالیے۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کالز۔ میرا نام محمد رفیق ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ایک قربانی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ جی مزید کال۔ عابد حسین بات کر رہا ہوں۔ یہ قربانی کے جانور کے جو ٹیسٹیز یا کپورے یا خصیے جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی کیجیے گا۔ جی مزید کال۔ جی دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی جانور ہو قربانی کے لیے اور وہ ڈاکٹری کرنے کے لیے اس کے کان میں جو چھید کیا جاتا ہے نمبر لگانے کے لیے، تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی پہلا سوال یہ کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے قربانی کی جا سکتی ہے، کہ یہاں پر ایصال ثواب جو ہے وہ مقصود ہوگا، یعنی ایصال ثواب کے طور پر کی جا سکتی ہے، ویسے کہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے یہ نہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ پوری امت کی جانب سے قربانی کی۔ ہاں ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں نفلی قربانی ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ تمام امت محمدیہ کو پہنچے، اس طور پر اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے کہ قربانی اپنی جانب سے کر رہا ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر رہا ہے تمام امت محمدیہ کو، تو بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بالکل قربانی کی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی حصہ ڈالا جائے یا کوئی جانور ڈالا جائے، لیکن بہرحال جس شخص پر اپنی قربانی لازم ہے تو وہ اپنی قربانی پہلے کرے۔ ہاں اس کے ساتھ اگر اسے استطاعت ہے دوسرا جانور قربان کرنے کی یا دوسرا حصہ ڈالنے کی تو ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ شخص جو ہے وہ قربانی دوسرا حصہ یا دوسرا جانور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا قربانی کے جانور کے کپوروں سے متعلق ہے۔ اب یہ سوال کی 2 جہتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ کپورے اگر نہ ہوں یا خصی کر دیا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا کیسا؟ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کپورے کھانا کیسا؟ تو کپورے چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ والا جانور ہو، کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔
تیسرا سوال کہ کان میں سوراخ کر دیا جاتا ہے نمبر وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر تو سوراخ ہے فقط اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کان تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا نہیں ہے تو قربانی تو اگرچہ اس کی ہو جائے گی، البتہ بہتر یہ ہے کہ بغیر عیب والا جانور ہو وہ لیا جائے کہ جس میں یہ عیب بھی نہ ہو، سوراخ کا بھی عیب نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی سوراخ والا بھی جو ہے وہ لے کر قربان کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ جی مزید کال۔ منظور اطاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کشتی میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مزاج سے ارشاد فرما دیجیے۔ جی، کشتی میں نماز پڑھنا، کشتی اگر کنارے پر ہے اور یہ شخص آ کر خشکی پر نماز ادا کر سکتا ہے تو کشتی میں نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ خشکی پر آ کر نماز ادا کرے۔ اور اگر کنارے پر نہیں ہے، بیچ سمندر کے اندر ہے، تو پھر ایسی صورت میں چلتی کشتی پہ بھی یا ٹھہری ہوئی کشتی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب چکر آنے کا اگر غالب گمان ہو تو ایسی صورت کے اندر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ محمد اشفاق جرمنی کے شہر لوفنگر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب یہ رہنمائی فرما دیں، اگر قربانی کا جانور لیا، قربانی سے پہلے اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو کیا دوبارہ سے جانور خریدنا پڑے گا؟ اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور قربانی کرنے سے پہلے اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا تو بالکل اس کو دوسرا جانور خریدنا ہوگا یا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا۔ نقص والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ وہ نقص وہ ہے جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، پھر ان نقائص کی اپنی جگہ پر تفصیل موجود ہے۔ ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ گرایا جا رہا تھا، اس دوران اس میں کوئی نقص ہو گیا اور اسی وقت اسے ذبح کر دیا تو اب قربانی ہو جائے گی۔ جی مزید خواب۔ کٹا لیا ہوا ہے قربانی کے لیے، تو کچھ لوگ آگے جی ہمیں اعتراض کر رہے کہ یار کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں اصلاح فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو اگر عرفات میں کسی حاجی نے روزہ رکھ لیا تو وہ کیا گناہ گار ہوگا یا کیا ہے، اس کو پھر توبہ کرنی پڑے گی اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو؟ جی مزید کال۔ میرا ایک سوال ہے، کیا مجھ پہ کچھ قرض ہے تو کیا مجھ پہ قربانی جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، پہلا سوال یہ کہ کٹے کی قربانی یعنی بھینس کا جو ہے وہ مذکر ہے اس کی جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی قربانی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ ہاں، شرائط اس میں بھی وہی تمام دیکھی جائیں گی جو کہ بھینس میں یا گائے وغیرہ جانور میں دیکھی جاتی ہیں، کہ وہ 2 سال اس کی عمر ہو اور عیوب سے پاک ہو۔ دوسرا سوال یہ کہ 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ رکھنا حاجی کے لیے کیسا ہے؟ حاجی کو 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر رکھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بہتر اس کے حق میں یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ حاجی کے علاوہ دیگر افراد کے لیے 9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، ان کو ترغیب دلائی گئی کہ اس دن روزہ رکھیں، لیکن حاجی کے لیے یہ ہے کہ چونکہ وہ عرفات کے اندر اس دن جو ہے وہ حج کے ارکان کے اندر مصروف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہوتا ہے، روزی کی وجہ سے کہیں اس پر نقاہت جو ہے وہ غالب نہ آ جائے، اس لیے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر رکھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ قرض ہے تو کیا قربانی ادا کر سکتے ہیں؟ قربانی ادا تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرض ہے اور قرض کو مائنس کریں تو اس کے بعد نصاب کی مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال اس شخص کے پاس نہیں بچتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن واجب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ قربانی کرنا چاہے تو بالکل یہ قربانی کر سکتا ہے۔ جی مزید کال۔ عبدالخالق اطاری، یہ چہرے پر پرچم وغیرہ پینٹ کرانا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ محمد ثاقب اطاری، عرب شریف، مکہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ کو 14 اگست
بہت 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 مبارک ہو۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حج افراد کرنے والا حاجی، اس پر طواف الزیارہ اور طواف قدوم کیا یہ لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو کیا یہ احرام کی حالت میں کرنا ہوگا اور کون سے دن کرنا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کال۔ ہند گجرات جامنگر نگر سے محمد ساجد اتاریس کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ دارالفتاء سنت جاری و ساری ہے۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، قربانی کے مسائل۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے بال کاٹ کر جس کے اوپر قربانی واجب ہے، کیا وہ خود اس بال کو استعمال کر سکتا ہے یا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا؟ جی، قربانی کے جانور کے بال۔ پہلا سوال، چہرے پر پرچم پینٹ کرنا۔ چہرے پہ پرچم پینٹ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ پینٹنگ وغیرہ کرنا۔ اگر اس طرح کی پینٹنگ ہے کہ جس کی وجہ سے چہرہ ہی بدنما ہو جاتا ہے، مکمل چہرے پر ہی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ پینٹ کر دی، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت جو ہے وہ نقش پر یا خوبصورت جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ دیا، تو اس کے اوپر انسان کو پیدا کیا، خوبصورت پر، تصویر پر یا خوبصورت اس پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت جو ہے وہ چہرہ دیا، تو اب اس کو بگاڑنے کا کیا معنی؟ تو اس کا ہی جو ہے وہ احترام بھی ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی پینٹنگ وغیرہ کر کے اسے بگاڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، یا اسے تبدیل کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے سے جو ہے وہ جیسے بچوں کے گال وغیرہ پر کوئی جو ہے وہ چیز بنا دی جاتی ہے، اسٹار بنا دیا جاتا ہے، یا جو ہے وہ اور دیگر چیزیں بنا دی جاتی ہیں، یا پرچم پینٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، البتہ بچنا اس سے بھی چاہیے۔ پھر اس کے اندر کئی اور پہلو بھی جو ہے وہ موجود ہیں کہ اگر بڑوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب جب یہ چیزیں لگتی ہیں، چاہے یہ چہرے پر لگیں یا ہاتھ وغیرہ پر لگیں، تو اب ان کی تہ جرم جم جاتا ہے، تہ جم جاتی ہے، اور وضو غسل میں پانی اسکن تک نہیں پہنچتا، تو یوں یہ چیزیں وضو سے مانع ہوں گی، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ خواتین بھی اپنے چہرے پر یہ بنواتی ہیں، بڑی بچیاں بنواتی ہیں، اور پھر وہ جب بنوایا ہے تو دکھانے کے لیے بنوایا، تو اب مردوں کے اندر اس کا دکھانا یہ الگ جو ہے وہ بے پردگی، بے حیائی والا جو ہے وہ کام ہے، تو اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ حج افراد والے کے لیے طواف قدوم اور طواف الزیارہ کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ احرام میں ہی ہوگا؟ میرے بھائی، طواف الزیارہ تو ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حج کے 2 ہی رکن ہیں، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ تو ہر حاجی کے لیے ہے، تو طواف الزیارہ کے لیے احرام ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، طواف قدوم یہ حج افراد والے کے لیے اور حج قران والے کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور یہ احرام کی حالت کے اندر ہی ہوگا۔ تو طواف قدوم جو جا کر پہلا جو ہے وہ طواف کرتا ہے حاجی، یہ طواف قدوم جو ہے وہ کہلاتا ہے، یہ حج قران اور حج افراد والے کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ایک اور سوال تھا ہمارا، قربانی کے جانور کے بال اگر ذبح کرنے سے پہلے کاٹے ہیں تو اسے صدقہ کرنا ہوگا، اسے نہیں رکھ سکتے، اور اگر قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے جو ہے وہ جسم پر سے بال اتارے گئے ہیں، تو ان بالوں کو سیو کر کے اپنے پاس تو رکھا جا سکتا ہے، یا کسی استعمال میں جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اسے پیسوں کے ذریعے سے بیچ دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ محمد آصف رضا اطاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا 3 افراد مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی مزید۔ برے والا سے کال کر رہا ہوں، میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر کسی کا والدین وفات پا گیا ہو اور اس کے نام کی قربانی اگر کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو بھی بتا دیں، اگر نہیں ہوتی تو بھی بتا دیں۔ جی مزید کال۔ جناب، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن بندہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی،
قربانی کا گوشت کتنے دن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ 3 افراد بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بشرطے یہ کہ تینوں میں سے کسی کا ایک کا بھی حصہ وہ ایک حصے سے کم نہ ہو۔ اگر ہر فرد کا ایک حصہ کم از کم ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہر ایک کے 2 حصے ہو گئے، یا ہر ایک کے جو ہے وہ 2.25 جو ہے وہ حصے ہر ایک نے جو ہے وہ رکھ لیے، تو یوں جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کم ہے، مثال کے طور پہ ایک نے جو ہے وہ 3 حصے لے لیے، دوسرے نے 3.5 لے لیے اور آدھا حصہ جو ہے وہ تیسرے کو دے دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن تینوں نے 2 حصے لے لیے اور جو ایک حصہ جو ہے وہ بچا ہے اس کو بھی آپس میں تینوں نے تقسیم کر لیا، اور وہ ایک حصہ تینوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر دیا، اور بقیہ 2 حصے جو انہوں نے رکھے تھے وہ اپنی طرف سے کر لیے، یا ان میں سے ایک اپنی طرف سے کر لیا، ایک اپنے اور کسی اہل و عیال میں کسی کی طرف سے کر دیا، تو یوں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حصہ ایک حصے سے کم ہونا، 7واں حصہ جو ہے اس سے کم ہونا، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسر نہیں پڑ سکتی۔ کسر کا مطلب یہ کہ 1.25، 1.5، 3.5، اس کو کسر کہا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کسر پڑے گی تو جناب جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی 2 افراد مل کر ایک جانور لے آتے ہیں تو آدھا آدھا ہو گیا، یعنی 3.5 ہو گیا، تو یہ بھی قربانی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کسر پڑنا یہ قربانی کو جو ہے وہ غلط نہیں کرتا، قربانی درست رہتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایک حصے سے کم جو ہے وہ حصہ کسی بھی شریک کا نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ کہ والدین مرحوم کی طرف سے، مرحوم والدین کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مرحوم والدین کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ ابھی تو قربانی آئی نہیں اور ابھی سے گوشت کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تو ذبح بھی نہیں ہوا کہ جناب کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوالات اگر جو ہے وہ ہمیں قربانی کے بعد موصول ہوتے تو شاید جو ہے وہ مناسبت بھی رکھتے، لیکن خیر بہرحال قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کہ آپ پر گناہ نہیں ہے۔ باقی طبی اعتبار سے یا اخلاقاً اور مروت کے اعتبار سے بات کریں تو قربانی کے جانور کے اولاً تو یہ کہ اسلامی اعتبار سے مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، یہ 3 حصے کیے جائیں۔ اگر کوئی سارے حصے بھی خود بھی رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ یوں 3 حصے کرے۔ پھر جو اپنا حصہ ہے، یا اگر کوئی پورا ہی رکھ لیتا ہے اور اس سے زیادہ ٹائم کے لیے بھی جو ہے وہ فریز کرتا ہے یا رکھتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں طبی اعتبار سے گوشت کو اتنی دیر تک فریز کرنا یا اس کے بعد کھانا، اس کے جو اپنے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس اعتبار سے آپ خود دیکھ لیجئے۔ جی مزید کو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر بقرہ عید کے 1 دن پہلے پیدا ہوا ہو اور اس کو اگلی بقرہ عید پر 1 سال 1 دن ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب 1 دن پہلے ہوا تو بالکل آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ وہ 1 سال کا ہو گیا، کیونکہ سال میں اسلامی سال کا اعتبار موجود ہے۔ اور اگر پہلے دن ہوا تو اب آپ پہلے دن اس کی قربانی اسی وقت کر سکیں گے جس وقت وہ پیدا ہوا، یعنی اس وقت کے بعد کر سکیں گے، یا دوسرے دن کیجئے۔ اگر کوئی دوسرے دن پیدا ہوا تو آپ پھر اس کی قربانی دوسرے دن اس وقت کے بعد ہی کر سکتے ہیں کہ جس وقت وہ پیدا ہوا، یا پھر تیسرے دن جو ہے وہ کریں گے تو بالکل یہ یوں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ کافی ٹائم اس کو ہو گیا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بالکل اس ترتیب کے مطابق کہ جب سال ہو گیا، اب اس کے اندر یہ کہ بھئی اگر وہ مثال کے طور پہ 12 بجے ہوا تو ٹھیک ہے، آپ 12 بجے کے بعد اس کی قربانی کر سکتے ہیں، پہلے دن 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کے سال پورا ہونے کے اندر کچھ وقت باقی ہے۔ جی مزید کال۔ میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے نام پہ قربانی کرو، والدین کے نام پہ قربانی کرو، پھر اپنے نام کی قربانی۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات لینی تھی، کیا میں قربانی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے اوپر اپنی جانب سے قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانی سے مراد یہ کہ اللہ کے لیے قربانی، تو ساری قربانیاں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اپنی قربانی بندہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہی جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، تو قربانی ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو لہٰذا اللہ کے نام پر
یعنی اللہ کی جانب سے تو قربانی ہو نہیں سکتی، اللہ کے لیے قربانی ہوگی۔ تو اب اللہ کے لیے قربانی، آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ ہاں ایک یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جناب آپ پر قربانی واجب ہو، پھر بھی آپ پہلے سال اپنے والدین کی طرف سے کریں، والد کی طرف سے، اگلے سال والدہ کی طرف سے، پھر جو ہے وہ آپ اپنی قربانی کریں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ پر جب قربانی واجب ہے تو آپ اپنی قربانی پہلے ادا کیجیے، والدین حیات ہوں یا انتقال کر چکے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ اپنی ہی قربانی کا ثواب ایصال کیجیے، ان کو ایصال ثواب کیجیے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ خود ہی قربانی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کی جانب سے بھی قربانی کی، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ ایک خاص کرم تھا کہ اس موقع پر بھی آپ نے امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے خود ہی قربانی فرمائی۔ یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈھا جو ہے وہ امت کی طرف سے ذبح فرمایا، تو فرمایا کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک مینڈھا جو ہے وہ سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی جانب سے قربانی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ ہاں یہاں پہ بڑا علماء نے پیارا جو ہے وہ نقطہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو درس دیا کہ ہو سکے تو جب بھی قربانی کریں تو صاحب استطاعت مسلمان کے لیے ممکن ہو تو ایک قربانی اپنی طرف سے کرے اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربان کرے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہم جب موجود نہ تھے آپ نے ہمارے لیے قربانی کی، تو ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربانی کریں، جتنا ممکن ہو، جتنی جو ہے وہ استطاعت ہو، تو اپنی قربانی علیحدہ کریں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کریں۔ اور جن کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ علیحدہ سے جانور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربان کر سکیں، تو کم از کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے جانور کی قربانی کا ثواب ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال کر دیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیں، تو بالکل یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا مال بھی خرچ نہیں ہوگا، تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر 3 بھائی اور 3 بہنوں کی ایک دکان ہو جس کی مالیت 50 لاکھ روپے ہو، اور ایک بھائی اس میں تجارت کرتے ہو، تو کیا اس دکان کی وجہ سے سب پر قربانی واجب ہوگی؟ ہر ایک کا شیئر اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر ہر ایک کا شیئر اتنا ہے کہ وہ خود نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، یا وہ تو نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا لیکن اس شخص کے پاس اپنی ملکیت میں جو مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد، اسے اگر اس کے ساتھ پلس کیا جائے تو دونوں مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں، تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ تو شیئرز جو ہے وہ دیکھ لیں، شیئر کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے، اس کا شیئر کتنا اس کے اندر بنتا ہے، اور فی زمانہ ابھی جو آج کل جو ریٹ چاندی کے چل رہے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے، تو وہ تقریباً 37 سے 38 ہزار کے جو ہے وہ درمیان میں ہیں۔ تو اگر اتنی مالیت کا مال کسی شخص کے پاس چاندی یا حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ دیگر اسباب کی صورت میں ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ نصاب 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی، اگر سونا ہوگا، فقط سونا ہوگا تو 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا، 7.5 تولہ سونا ہوگا تو قربانی لازم ہوگی، اس سے کم پر لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ اور بھی موجود ہے، پیسے ہیں، کرنسی ہے، پرائز بونڈ ہے، مال تجارت ہے، یا گھر کا اضافی سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور وہ سونے کے ساتھ مل کر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، 37-38 ہزار تک کو پہنچتا ہے پاکستان میں جو قیمت چل رہی ہے، تو قربانی واجب ہوگی۔ لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی